بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں ایک نوجوان فاسق و فاجر رہتا تھا۔ اس کی والدہ اسے فسق و فجور سے ہمیشہ روکتی، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی، وہ نیک بخت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل اور واعظ میں حاضر ہوا کرتی اور پھر اپنے فرزند سے کہتی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج یوں خدا کا خوف کا واعظ کیا ہے، مگر اس پر کسی بات کا اثر تک نہ ہوتا۔ الغرض جب وہ مرنے لگا تو اپنی والدہ سے عرض گزار ہوا، جائیے میرے لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرائیے، اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ مائی صاحبہ اس مرنے والے کی والدہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے بچے پر نزاع کا وقت ہے، دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، میں اس کے لیے نہ تو دعا کرتا ہوں اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ مائی صاحبہ مایوس ہو کر واپس پلٹی۔ جب پلٹی گھر پہنچی تو بچے نے عرض کیا، امی جان، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنا اور کہنا جو اللہ کا نافرمان ہے اس کی یہی سزا ہے، اور میری قبر بھی گھر ہی میں بنانا تاکہ قبرستان میں میری وجہ سے مردوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے زندوں کو مجھ سے تکلیف پہنچتی رہی۔ چنانچہ انہی لمحات میں وہ فوت ہو گیا۔ والدہ نے حسب خواہش اس کی گردن میں ابھی رسی ڈالنا ہی چاہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اللہ کے ولی پر مہربانی کر، ہم نے اس کو بخش دیا ہے، اسے گھر میں ہی دفنا دو۔ ابھی یہ آواز ختم ہوئی بھی نہ تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ مائی صاحبہ اس فوت ہونے والے کی والدہ نے جو ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ پوچھا، آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابھی بھی میری آنکھ لگی کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، حسن تو میرے بندوں کو مجھ سے مایوس کرتا ہے اور میرے بندے کے سامنے اپنے دروازے بند کرتا ہے۔ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، میں نے اسے ان کلمات کے صدقے بخش دیا ہے جو مرنے سے قبل اس نے کہے تھے، اور میں نے اسے جنت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔